تصور کریں ایک ایسے دشمن کا جس کے پاس صرف سپاہی نہیں بلکہ لوہے میں لپٹے ہوئے زندہ پہاڑ ہے۔ یہ مارکہ قادسیہ ہے، جہاں رستم کی ایرانی فوج 33 دیتے جیسے جنگی ہاتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کو کچلنے آئی تھی۔ یہ وہ منظر تھا جو عربوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاتھیوں کے اوپر بنے ہوئے ٹاوروں سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ جب پہلے دن مسلمانوں کے گھوڑے ان خوفناک جانوروں کو دیکھ کر بدکنے لگے تو لگا کہ سب ختم ہو گیا، لیکن پھر تاریخ نے وہ شاکنگ موڑ دیکھا جو آج کی جنگی سائنس کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ ایک گمنام سپاہی آگے بڑھا اور اس نے وہ آئیڈیا دیا جس نے موت کے ان پہاڑوں کو دشمن کے لیے عذاب بنا دیا۔ مسلمانوں نے اونٹوں کو ڈراونی شکلیں دی، انہیں کپڑوں سے ڈھانک دیا تاکہ وہ ہاتھیوں کو بھوت لگے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب کاکا بن عمرو نے ہاتھیوں کی آنکھوں میں نیزے مار کر انہیں اندھا کر دیا۔ زخمی اور اندھے ہاتھی جب پاگل ہو کر پیچھے مڑے تو انہوں نے اپنی ہی ایرانی فوج کو اپنے پیروں تلے کچلنا شروع کر دیا۔ وہ منظر ہولناک تھا، چیخ پکار، خون کی ندیاں، اور وہ ہاتھی جو فتح کا نشان تھے اب عبرت کا نشان بن چکے تھے۔ رستم جو ایک سونے کے تخت پر بیٹھ کر غرور سے جنگ دیکھ رہا تھا اب جان بچانے کے لیے نہر میں کود گیا، لیکن ایک عام سے مسلمان سپاہی نے اسے پانی سے نکالا اور اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ثابت کرنے کا دن تھا کہ اللہ کی مدد کے سامنے زندہ پہاڑ بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ قادسیہ نے ثابت کیا کہ فتح ہتھیاروں کے سائز سے نہیں بلکہ اس عقل اور ایمان سے ملتی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دے۔ یاد رکھیں، جب دشمن ہاتھی لے کر آئے تو ابابیل بن کر لڑنا ہی مسلمانوں کا شیوا ہے۔